أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے اور وہ ہے سکسیسفل چائلڈ۔ یہ دنیا جہاں معاشرے کی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہاں ایک سکسیسفل چائلڈ ہونے کی صحیح تعریف کیا ہے؟ ایز اے پیرنٹ ہم سوشل پریشر اور اپنے چائلڈ کی سکسیس کو کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے ہمیں معاشرے میں بتایا جاتا ہے کہ یا ہمیں معاشرے کا ایک پریشر ہوتا ہے کہ یہ سکسیس کرائٹیریاز ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور ایک جو ہمارے اندر ہوتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، تو ان دونوں میں کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے کہ اصل کامیاب راستہ کون سا ہے بچے کے لیے؟ کیا کامیابی صرف اچیومنٹس کا نام ہے یا اس کے تعلق بچے کے کردار اور ویلیوز سے بھی ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو فیوچر کے لیے کیسے تیار کریں، کیسے ان کو کامیاب بنائیں، جبکہ کامیابی کے کرائٹیریاز تو کانسٹنٹلی چینج ہو رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سکسیس کیا ہے۔ کامیابی ایک ایسا تصور ہے جو ہر انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، لیکن مختلف معاشروں میں اس کے معیار مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے آپ سب کے بھی ذہن میں ہوگا کہ آپ کے لیے کامیابی کا کیا سورس ہے، یا آپ کے مائنڈ میں آپ کے لیے کامیابی کیا ہے اور آپ کے بچوں کے لیے کامیابی کیا ہے۔ ہر ایک کے اپنے مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں اور ہر ایک کے مائنڈ میں اپنی اپنی ایک کامیابی کا ایک کرائٹیریا ہوگا۔ کچھ لوگوں کے لیے کامیابی یہ ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو جائے، یا اپنا اعلیٰ ذاتی گھر بنا لے۔ اس کے لیے والدین بچپن سے ہی بچوں میں یہ چیز ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسکول میں امتحانات میں تم نے فل مارکس لینے ہیں، فل نہیں تو بہت اچھے مارکس لینے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اچھے مارکس ہوں گے تو اچھے کالج میں ایڈمیشن مل جائے گا۔ اب وہ ایک سکسیس کراس کر لیتا ہے، اب اس سے اگلا جو لیول ہوتا ہے سکسیس کا اس ٹائم بچے کے لیے اچھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے۔ جب وہ اچھے مارکس کالج میں لیتا ہے تو پھر اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا اس کا ایک اگلا گول ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا تو اچھے جی پی اے لینا اس کا ایک ٹاپ گول ہوتا ہے۔ جب وہ بھی حاصل کر لیتا ہے، جب اچھا جی پی اے آ گیا، تو اب اگلا جو لیول ہوتا ہے سکسیس کا وہ کیا ہے کہ اچھی جاب مل جائے، اچھی پوسٹ پہ جاب مل جائے۔ اب اس سے اگلا جو لیول ہوتا ہے کہ پھر ایک دنیاوی کرائٹیریا کے مطابق ایک بہت اچھی ویل ایجوکیٹڈ جاب کرنے والی بیوی مل جائے۔ اس کے بعد بچے ہو جائیں۔ اب ان کے بچے ہو گئے تو آگے اگین یہی سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ جب والدین بنتے ہیں تو یہ جو ان کے اوپر والدین نے سکسیس کے کرائٹیریاز اپلائی کیے تھے، اب یہ جب اپنے بچوں پہ اپلائی کریں گے سیم کرائٹیریاز، بٹ مزید کچھ چیزیں ایڈ ہو جائیں گی، تو ان کے جو سکسیس کے معیارات ہوں گے، جو کرائٹیریاز ہوں گے، وہ اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں کامیابی کے جو معیار ہیں وہ بیسیکلی دولت، شہرت اور عہدے کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ دیز آر دا مین تھنگس۔ سوچیں، اگر دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون دنیا کا کامیاب ترین انسان ہوتا، اور اگر حکومت اور عہدے سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود دنیا میں کامیاب ترین لوگ ہوتے۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے اہل و عیال اور اس کے اعمال۔ 2 تو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کا مال اور اس کے گھر والے لوٹ آتے ہیں اور صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اس دنیا کی حقیقت جو ہمیں اپنی اولاد کو سکھانی ہے، ان کو ایک سکسیسفل بنانے کے لیے، ایک سکسیسفل انسان بنانے کے لیے۔ وہ مال جس کو دن رات محنت کر کے انسان گرو کرتا ہے، ساری زندگی اس کے پیچھے لگا لیتا ہے، اپنی دن رات کی محنت، کوشش، ہر طرح کی ایفرٹس اس پہ لگا دیتا ہے۔ پھر وہ اولاد جس پہ سب کچھ قربان کرتا ہے اور جس کے لیے وہ مال کماتا ہے، وہ سب وہاں قبر میں اس کے ساتھ، آخرت میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، الا یہ کہ اولاد کی جو تربیت ہے اسلامی اصولوں کے مطابق ہو تو وہ اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، ادروائز کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ انسان کے ذہن میں جو کامیابی کا معیار ہوتا ہے تو انسان کی کوشش، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی دن رات کی محنت مشقت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز اس کے ارد گرد گھومتی ہے، اس کی تمام ایفرٹس اسی ایک گول کے ارد گرد گھومتی ہیں جو اس نے کامیابی کا معیار بنا رکھا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نولیہ ما تولی، تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، جہاں ہم چاہیں گے، جیسے ہم نے معیار مقرر کر لیے اپنے لیے اور ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے ایفرٹس لگاتے ہیں تو ہم اسی طرف کر دیے جائیں گے۔ اب اسلام کے مطابق جو اصل سکسیسفل ہونا ہے وہ کیا ہے؟ پھر ہمیں اپنی اولاد کو بھی ویسا ہی بنانا ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سکسیسفل انسان، ایک سکسیسفل ایک ہیومن بینگ کیسے بنا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ تو دنیا صرف ایک دھوکے کا سامان ہے، اس میں ہم نے اتنا ہی اپنا ایفرٹس، اپنی چیزیں لگانی ہیں جو دنیا کی حد تک ہوں، اور جو کام بھی ہم نے کرنے ہیں ان کے پیچھے جو ہمارا فوکس ہے وہ اخلاص نیت اور اللہ کی رضا ہونا چاہیے، تاکہ جو بھی کام ہم دنیا میں کریں وہ آخرت میں بھی فائدہ دیں اور دنیا میں بھی۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیاب ہونے سے متعلق فرماتے ہیں والعصر، اور زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور صبر کی نصیحت کی۔ تو اصل کامیابی کے معیار یہ ہیں: ایمان ہونا، تقویٰ کا ہونا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور اللہ کی رضا والے کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا ہونا، اعمال صالح کا ہونا، اس کے ساتھ ساتھ آخرہ فوکسڈ ہونا۔ یہ چیزیں ہیں جو اصل معیار ہیں کامیابی کے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہی وہ اصل کامیابی ہے جس کے لیے ہمیں ہر روز دن میں 5 مرتبہ اذان کی صورت میں ایک اسپیشل کال آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، چلے آؤ نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف، سکسیس کی طرف۔ انسان کا جو سب سے بہترین عمل ہے اس کی نماز ہے، جس کی نماز درست ہو جاتی ہے اس کے تمام معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں نماز درست ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو نماز ہے وہ اخلاص پہ مبنی ہوتی ہے، اس کی نماز کا جو فوکس ہوتا ہے، اس کی جو نماز کا مین مقصد ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا ہوتا ہے، تاکہ انسان سکسیسفل بن سکے۔ یہی تمام وہ اصول ہیں جو ہم نے اپنی اولاد کو سکھانے ہیں تاکہ وہ سکسیسفل ہو سکیں، اور ہمیں بچوں کو نماز کا پابند بنانا ہے درست وے میں۔ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اخلاق تھے، آپ کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ہمیں اپنی اولاد کو یہی چیزیں سکھانی ہیں تاکہ وہ بہترین انسان بن سکیں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے سکسیسفل ہونے کے 2 طرح کے کرائٹیریا سامنے آگے ہیں، ایک وہ جو معاشرے کے بنائے ہوئے ہیں، اور دوسرے وہ جو ہمیں اس خالق کائنات نے بتائے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دنیا میں کامیاب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی اٹس اوکے اگر آپ دنیاوی لحاظ سے بہت سکسیسفل ہیں، دیٹس گڈ، مگر شرط کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہونا چاہیے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ آخرت کی حقیقی سکسیس کا تو تبھی وہ ذریعہ بن سکتی ہے جب بھی ہمارا ہر کام کا جو پیچھے مقصد ہے وہ اللہ کی رضا اور اخلاص نیت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کر، اور تو دنیا میں بھی اپنا حصہ نہ بھول۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں دنیا کی چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ ان کا مقصد آخرت کی تیاری کے لیے ہونا چاہیے۔
بس ہر چیز میں نیت اخلاص کی ڈالنی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ ہماری تربیت کا ٹاپ اصول ہونا چاہیے جو کہ ہمارے اولاد کو واقعی کامیاب بنائے گا انشاءاللہ. ان سب باتوں سے یہی سمجھ آتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے طریقوں پہ غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کہاں غلطیاں کر رہے ہیں. اگر ہم صرف معاشرے کے سو کالڈ جو سکسیس کے کرائٹیریاز ہیں ان پہ زور دیں گے اور جو حقیقی سکسیس کے کرائٹیریاز جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں، ایمان، اخلاق، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اگر نظر انداز کر دیں گے تو یہ ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت کے لیے بھی. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے کہ بچے کی اصل کامیابی کا جو معیار ہے وہ صرف دنیاوی کامیابیوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ کتنا تقوی والا ہے، وہ کتنا اچھے اخلاق اور کردار والا ہے، اس کے کردار کتنا مضبوط ہے. تو آج کے دور میں جہاں سوشل پریشر ہے، کلچرل پریشرز ہیں اور دنیاوی مقابلہ بازی بہت ٹاپ پہ ہے، غالب ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد ایسے بچوں کی تربیت کرنا ہے جو اللہ سے جڑے ہوئے ہوں، نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہوں، جو قرآن کو اپنے لیے ضابطہ حیات سمجھتے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مانیں اور اس کے مطابق عمل کریں. کسی صالح کا کہنا ہے کہ تم بچوں کو قرآن سکھا دو، وہ انہیں سب سکھا دے گا. اب یہاں جو قرآن سکھانے کی بات ہے وہ صرف پڑھانا نہیں ہے بلکہ اس کا فہم دینا ہے، اور فہم کے ساتھ پھر آگے ان کو قرآن کو لائف میں کیسے اپلائی کرنا ہے وہ طریقے بھی سکھانا ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کی جو ایجوکیشن ہے وہ ٹاپ پہ آ گئی ہے جبکہ قرآن کو ٹاپ پہ ہونا چاہیے. بچوں کو دنیاوی تعلیم دے سکتے ہیں ہم، ڈیفینیٹلی ہمیں دینی ہے انہیں دنیا میں چلنے کے لیے، دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے، مگر اس کی وجہ سے قرآن میں غفلت ایک بہت بڑا خسارہ ہے. تو قرآن کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہر والدین کے لیے جو سکسیسفل چائلڈ ہونے کا کرائٹیریا ہے وہ مختلف ہے. جیسے والدین کے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور ان کی سمجھ ہوتی ہے، ویسے ہی والدین کے جو کرائٹیریاز ہیں سکسیس کے وہ ویری کرتے رہتے ہیں. جن والدین کو دین کی سمجھ ہوتی ہے، ان کو دین کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی اولاد کی کامیابی دین سکھانے میں سمجھتے ہیں، ان کو اللہ سے جوڑنے میں سمجھتے ہیں، اور ان کی جو ساری ایفرٹس ہوتی ہیں وہ بچوں کو دین سکھانے میں صرف ہوتی ہیں. وہ اپنی اولاد کو نماز بہترین طور پر پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں اور ان کو بہترین اخلاقیات سکھاتے ہیں. تو ایسے بچے پھر بڑے ہو کے بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لیتے ہیں اور معاشرے میں بہت مثبت کردار ادا کرتے ہیں. اور ایسے بچوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل کامیابی اخلاص اور نیک اعمال سے ہے، تو ان کی زندگی کا مرکز پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتے ہیں. اور ایسا بچہ دنیا میں ایک بہترین خیر خواہ انسان بن جاتا ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایسی اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. دیٹ از دا مین تھنگ، کہ وہ نہ صرف اپنے لیے مفید ہے، معاشرے کے لیے بھی مفید ہے اور اپنے والدین کے لیے بھی. تو یہ ہے اصل سکسیسفل چائلڈ جو ہم نے اپنی اولادوں کو بنانا ہے. آئیے مزید جانتے ہیں کہ کامیابی کا مطلب ہمارے خاندانوں کے لیے کیا ہے. ہم کیسے یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہمارے بچے سمجھ سکیں کہ کامیابی ہر ایک کے لیے مختلف ہو سکتی ہے. اٹ کین ویری فرام پیپل ٹو پیپل. اور آج کے دور میں ایک بچے کو واقعی کامیاب بنانا کیا ہے، کیونکہ جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ سکسیسفل ہونے کے کرائٹیریاز تو بدلتے ہی جا رہے ہیں دن بدن. تو کیا کرائٹیریا ہے پھر ایک سکسیسفل چائلڈ ہونے کا؟ تو انشاءاللہ ہم ڈاکٹر کنول سے یہ تمام چیزیں جانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک بہت اہم ہے. ایک کامیاب بچہ، سکسیسفل بچہ کون ہوتا ہے؟ اس کے لیے میں اگر آپ کو ایک چھوٹا سا سینیریو دوں اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. آپ کا بچہ جو ہے وہ اسکول میں ہے اور کچھ عرصہ اس نے پڑھائی کی، اس کے بعد ٹیچر نے آپ کو بلایا یا سیکشن ہیڈ نے آپ کو بلایا
اور انہوں نے آپ کو کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس بچے کے لیے اس کلاس میں پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، تو یا تو ہم اس کو اس سے پچھلی کلاس میں بٹھانا چاہ رہے ہیں یا ہم اس کو اس کلاس کو ریپیٹ کروانا چاہ رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی ایسی بات والدین سے کی جائے گی تو پہلا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ایسے لگتا ہے کہ والدین کے اوپر ایک بم پھٹا ہے اور وہ فوراً کمپیئر کرتے ہیں باقی پیئرز کے ساتھ۔ بچہ جو ہے اس کی عمر کتنی ہے، باقی بچے جو اس کی عمر کے ہیں وہ کہاں پر ہیں، اور میرا بچہ جو ہے اگر کسی بھی ایکٹیویٹی میں اس ایج گروپ کے بچوں کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، اور خاص طور پہ پڑھائی میں اگر اس کو پیچھے کیا جا رہا ہے یا اسی کلاس میں واپس رکھا جا رہا ہے، تو بس میرے لیے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایز پیرنٹس آپ کو کنسرن نہیں ہونا چاہیے، ہم سب کنسرنڈ ہوں گے، میں بھی کنسرنڈ ہوں گی کہ کیا مطلب ہے میرا بچہ جو ہے وہ کیوں نہیں اپنی عمر کے مطابق پرفارم کر پا رہا۔ لیکن اگر میرے دماغ میں جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جینیس بچہ میرا ہونا چاہیے، اور وہ بچہ جو ہے بس ہر جگہ ٹاپ کرتا مجھے نظر آئے، تو پھر کیا ہے کہ جو اس کی اپنی ڈیولپمنٹ ہے، جس طریقے سے اس نے آگے گرو کرنا ہے، میں اس پہ توجہ نہیں دے رہی ہوں گی۔ میں اصل کام یہ کر رہی ہوں کہ وہ جو ایک میڈ ریس ہے اس میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا بچہ اس کرو میں، وہاں پہ جو سب لوگ آگے آگے بڑھ کر اپنے بچوں کا بتا رہے ہیں کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے اور فلاں کا بچہ کیا کر رہا ہے، ہم اس میں کہاں پر ہیں۔ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو کچھ بھی کراتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے دماغ میں نا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، یعنی ہم ہر معاملے میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ کر کیا رہا ہے اور اس سے حاصل کیا ہوگا۔ مثلاً آپ نے بچے کو، اگین میں وہی بات کروں گی، ہم تھوڑی سی مثالیں جو اس وقت لیں گے وہ زیادہ اسکول سسٹم کی لیں گے، کیونکہ ہم اسکول سسٹم اور پیئرز کے ساتھ ہی اس سکسیسفل پیکج کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک بچے کو پری اسکول میں داخل کروایا ہے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو 4 سال کا بچہ پری اسکول میں گیا ہے وہ پرفیکٹلی پرفارم کرے اور پرفیکٹلی سارے کام کرنا شروع کر دے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ پری اسکول میں بھی لے کر جاتے ہیں تو والدین کا بھی انٹرویو ہو رہا ہے، اس کے بعد بچے کا بھی کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور آپ پھر ایک بڑا ہینڈسم اماؤنٹ اس سسٹم میں پے کر رہے ہیں، ایک پریشر بھی بلٹ ہو رہا ہے آپ کے اوپر کہ جی بچہ پرفارم اچھا کرے۔ اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پریشر صرف یہی نہیں ہوتا، جیسے اسکول ایئر کے لیے اسکول والوں نے بھی ایک کرائیٹیرین دیا ہوتا ہے کہ جی اس ایج سے اس ایج کی بریکٹ کے درمیان بچہ ہوگا تو ہم اس کلاس میں لیں گے۔ میرے پاس ایز ڈاکٹر میں دیکھتی ہوں کہ لوگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بچہ تو اس سال میں اور اس مہینے میں پیدا ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب پلیز ڈیٹ چینج کر دیں برتھ سرٹیفکیٹ پہ، کیونکہ اس کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہے، نہیں تو پھر ہمیں اس کو بہت چھوٹی ایج میں داخل کروانا پڑے گا، یا اس کے بہت سے مہینے اس کے کٹ جائیں گے، اس کو گھر میں رہنا پڑے گا، اور اگلے سال جب داخل کرائیں گے تو یہ بچوں کے مقابلے میں چھوٹا ہوگا، بڑا ہوگا۔ اور اب دیکھیں کہ اسی وجہ سے کتنی زیادہ مشکلات جو ہوتی ہیں وہ ہماری بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے مسئلے مسائل بھی بڑھتے ہیں، اور جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ میرا بچہ پیچھے رہ گیا ہے۔ مطلب ایج گروپ کیا ہے، 4 سال، 3 سال، 5 سال، لیکن ہم نے اس پہ بھی اتنا بڑا ایشو اپنے لیے بنا لیا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا کہ جو ہمارا موٹیو ہوتا ہے، جو ہمارے دماغ میں سوچ چل رہی ہوتی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس بہت سی توجیحات ہیں، بہت سا ریشنل ہے، اور اس ریشنل کے ساتھ جو ہے ہم بات کو آگے سے آگے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مثلاً اس سے میرے بچے کو فائدہ ہوگا، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میری ذمہ داری ہے اور مجھے اپنے بچے کو ہر چیز سکھانی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے بچے کی نیڈ ہے اور مجھے اپنے بچے کی نیڈ کو فلفل کرنا ہے، اور بیسیکلی ہم بہت سے آرٹیفیشل سٹینڈرڈز جو ہے نا وہ بچوں کے لیے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بچوں کو آپ دیکھیں کہ اصل مقصد کیا ہوتا ہے، آپ جتنے چھوٹے بچے کے بارے میں پڑھیں گے، جیسے اگر 2 سے 3 سال کا بچہ ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا فن چاہیے، تھوڑا ایکسپلور کرنے کے لیے سسٹم چاہیے۔ اور بہت دفعہ میں نے ایسے بھی پیرنٹس دیکھے ہیں کہ جب وہ کسی بھی اسکول سسٹم میں جاتے ہیں یا ایجوکیشنل سسٹم میں جاتے ہیں اور چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ سیکھے، اس میں
اصل وہ جس چیز پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ بچہ میرا اپنی ایج کے مطابق گرو کرے، اس کے اوپر کوئی زیادہ ایکسیسو پریشر نہ آئے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ سم ہاؤ جو ہمارے دماغ میں ایک چپ ڈلی ہوئی ہے نا سکسیسفل ہونے کے کرائیٹیرین کی، اس کی بنیاد پہ ہم اس کو نہ چاہتے ہوئے ایک کمپٹیٹیو سینس دے دیتے ہیں جو کہ اتنی اچھی نہیں ہوتی. اور پھر ایک فوج ہوتی ہے نا والدین کی ارد گرد ہمارے اور ٹیچرز کی، اساتذہ کی، جو بڑے جوشیلے ہوتے ہیں اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بچے کو آرڈر سکھانا ہے، آرگنائزیشن سکھانی ہے اور ایک سرٹن بیہیویئر سکھانا ہے اور اس کے اندر ایک لرننگ ایٹیٹیوڈ ڈالنا ہے اور اس کو گرو کرنا سکھانا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مسائل جو ہوتے ہیں بچے کی زندگی کے بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اور اکثر اوقات ہم دیکھیں کہ جب بچوں کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو کیسی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی وہ والدین ہی سب کچھ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ جی اسکول کو کیسا ہونا چاہیے، اسکول میں کون سی ایکٹیویٹیز کرانی چاہیے. میں نے اپنے بچے کے لیے ڈیسائیڈ کیا، مجھے بڑا شوق ہے کہ میرا بچہ مثلا حفظ کر لے، مجھے بہت شوق ہے کہ میرا بچہ جو ہے فلاں گیم کھیلے، سپورٹی ہونا چاہیے. میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا بچہ اس کو بیسٹ اسکول میں پڑھنا چاہیے، بیسٹ ایجوکیشن ملنی چاہیے. میرے بچے میں آرٹسٹک سینس بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو یہ اپرچونٹی ملنی چاہیے کہ وہ کریٹیوٹی جو ہے اس کو شو کر سکے. تو والدین جو ہوتے ہیں نا وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم تربیت اولاد کرتے ہیں اس میں ہم بچے کو نہیں دیکھ رہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا چاہ رہی ہوں ایز اے پیرنٹ فار مائی کڈ. ہم پھر اس وجہ سے کیا کر رہے ہیں کہ نیچرلی ایک پریشر لے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے دماغ میں ایک پکچر بنائی ہوئی ہے، ہم اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں پھر اوور اچیورز چاہیے ہوتے ہیں. ہمیں ایک آؤٹ اسٹینڈنگ بچہ چاہیے ہوتا ہے جس کو ہم شو آف کر سکیں فیملی میں، فرینڈز میں، سوشل میڈیا پہ، اس کی کوئی ڈگری لگا سکیں، اس کی پکچرز لگا سکیں. یعنی آپ امیجن کریں نا کہ آپ کا بچہ ایک ایکٹیویٹی کو انجوائے کر رہا ہے، آپ اسپورٹس ڈے ہے اس پہ آئے ہیں، آپ کے بچے نے کوئی انعام نہیں جیتا اور آپ پھر بھی خوش و خرم جا رہی ہیں. میں بہت سی ماؤں کو جانتی ہوں جب وہ مجھے کانٹیکٹ کر کے کہتی ہیں میرے بچے کی پرفارمنس بالکل اچھی نہیں ہے اور میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں، اور اگر میں پوچھوں کہ کتنے پرسنٹ سکور کر رہا ہے، 70%، 80%، اینڈ دیٹ از ناٹ گڈ انف فار دیم. اور تو میں ان کو حیران ہو کے دیکھ کے کہتی ہوں، میں کہتی ہوں اچھا میرا بچہ تو 60% سکور کر لے تو میں کہتی ہوں الحمدللہ کہ میرے بچے نے جو ہے نا پاس کر لیا، گزر گیا اس مرحلے سے. اس وقت شرمندہ بھی ہوتی ہیں کیونکہ میرا بڑا اسپونٹینیس سا رسپانس آتا ہے، جیسی ایک مدر مجھے بتاتی ہے کہ جی دیکھیں نا 70 to 80% تو کوئی سکور نہ ہوا اور میں تو سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ کر سکتا ہے. تو وہ جو میرا ایک ریئیکشن آتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں رسپانس آتا ہے تو پھر تھوڑا سے شرمندہ ہوتے ہیں، تھوڑا سے امبیرس ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ پھر وہ جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں. بیسیکلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس کے اوپر بہت سارا پریشر جا رہا ہے کہ وہ اپنے بچے کو شروع سے اس ڈومین میں لے کے جاتے ہیں کہ بیٹا جی سکسیس یہی ہے، یہ کرائیٹیرین ہے سکسیس کا. اور اس میں والدین کی ایگو آ رہی ہوتی ہے کہ بھئی لوگوں کے سامنے کتنی شرمندگی ہوگی، لوگ میرے بچے کو کس نظر سے دیکھیں گے، اور جب میرے بچے کو اس نظر سے دیکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ میری پیرنٹنگ کو وہ کیسے اسیس کر رہے ہوں گے. اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس پورے پروسیس میں ہم بچے کو کتنا اینکشس کر رہے ہیں، کتنا اکیلا چھوڑ رہے ہیں، کتنی اس کو آئسولیشن دے رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے پوری زندگی جو ایک سٹریسفل بنا رہے ہوتے ہیں. بہت سے بچے جب آتے ہیں، جب ایسے پریشرز میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں والدین کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ والدین کلینکس پہ لے کر آتے ہیں، بچے کی نیند کا ایشو ہے، بچے کی ہیڈ ایک کا ایشو ہے، بچے کو پیٹ میں بہت درد ہوتی ہے، بچے کو پینک اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں. کئی والدین جو ہے انہوں نے اسی پروسیس میں بچے کو لیبل بھی لگا دیا، تمہیں ADHD ہے، یا یہ کہ تمہیں کوئی لرننگ ڈسیبلٹی ہے، یا یہ کہ جی تم ڈیفائنڈ بچے ہو، بڑے بڑے نام ہوتے ہیں. اور وہ اسکول سسٹم بھی یا اور افراد ان کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے بچے کا ضرور کوئی مسئلہ ہے، اس کو تم چیک کراؤ. یعنی ہم نے وہ ایج اپروپریٹنیس کے ساتھ نہیں دیکھا کہ میرا بچہ 4 سال کا 8 سال کا کیسے بیہیو کرے گا، نارمل بیہیویئر ہے کہ نہیں ہے. ہم نے دوسرے مقابلے کی سینس میں ہم نے اپنے بچے کو دیکھنا شروع کر دیا ہے. اور یہ مسئلہ کیا ہے، یہ ہر طرف چل رہا ہے. بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ بچوں کی ورتھ ان کی پرفارمنس کے ساتھ لگاتے ہیں اور اسی سے وہ بات چیت کرتے ہیں. اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں پریشر بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اب تم نے کس لیول پہ ایکسیل کرنا ہے. اب اگر آپ بڑی کلاسز میں آ گئے ہیں تو آپ کو کون کون سے کلبز کو جوائن کرنا ہے، کون سی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرنی ہے، کون سا اسکالرشپ کا اپرچونٹی ہے جو آپ نے اویل کرنا ہے.
میں ایسی مدرس کو جانتی ہوں کہ جب ان کے بچے یونیورسٹی میں آئے ان ماؤں نے اپنے آپ کو کمروں میں بند کر لیا اور وہ صرف سارا دن یہ ریسرچ کرتی رہتی تھیں کہ آن لائن جا جا کے کہ کون سی یونیورسٹی کس ملک میں دنیا کے کون سا اسکالرشپ اویلیبل ہے اور وہ میرا بچہ کیسے لے سکتا ہے. تو سوچیں جب والدین اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس بچے کی پیرنٹنگ کر رہے ہیں اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں ہم تو اس کو کوئی پریشر نہیں دیتے, ہمارا بچہ خود سے یہ کام کرنا چاہتا ہے, وہ جو ان سیٹ اور سیٹ پریشر اس بچے تک جا رہا ہے وہ وہاں پر کیا ایک سچویشن جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے. یوں کئی دفعہ لگتا ہے کہ جیسے وہ ریسنگ ہارسز نہیں ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بڑا اچھا پالتے ہیں, اچھی خوراک کھلاتے ہیں, اور اصل آپ کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ریس میں جاتے ہیں تو ان کو جیت کر آنا چاہیے.